سر ایک طرف سادات کرام کے گھرانے سے تعلق، دوسری طرف پیغمبرانہ پیشہ، کیسا فیل ہوتا ہے؟ میرے خیال میں یہ انڈیویجول ہے۔ اچھا، ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس، چیز جو میں سمجھتا ہوں نا ہمارے میں ہے، ہم اپنے حقوق پہ بات کرتے ہیں، اپنے فرائض کو چھوڑتے ہیں۔ فرائض پہ بات ہے۔ قرآنوں پر وہ کرپٹ ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں، ہم اپنا احتساب کرتے ہیں۔ نزدیک تعلیم روزی روٹی کمانے کا فن ہے یا روح کی بالیدگی کا کوئی خاص عمل؟ سر آج کی جو نوجوان نسل ہے جو سوشل میڈیا کے زیر اثر سادات کرام کی توہین کرتی ہے، اسے آپ علم کی کمی مانتے ہیں یا تربیت کا فقدان؟ علم اور تعلیم میں فرق ہے۔ میں کہتا ہوں کہ یہ غرور ہے۔ والدین اپنے بچوں کی پڑھائی پر توجہ دیتے نہیں، لیکن اچھے رزلٹ کی توقع استاد سے رکھتے ہیں۔ یہ سوچ معاشرے میں کیسے پروان چڑھی سر؟ ایک نظریہ تھا کہ بے ادب طالب علم زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا، لیکن آج امیر باپ کا بیٹا جو استاد کا بے ادب ہے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے۔ کیا نظریہ بدل گیا ہے یا کوئی اور بات؟ لیکن میرے خیال میں حقیقی جو ہے نا ترقی، وہ اس سے بہت ٹاٹ اور گھاس پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم اپنے استاد کے قدموں کو ہاتھ لگاتا ہے، جبکہ آج کے دور میں بینچ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم اتنا بے ادب ہے۔ کیا وجہ سے؟ مطلب کہ استاد کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں ہے آج بچے کا کہ ہم نے استاد کے برابر۔ سر ایک طبقے کی رائے ہے کہ امیر کا بچہ ہی پیسوں کی بدولت اچھے ماحول میں پڑھ کر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاتا ہے، جبکہ غریب کا بچہ غربت کی وجہ سے اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا، وہ ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے۔ اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے سر؟ سر ایک سرکاری ملازم اپنے بچے کو پرائیویٹ اسکول یا کالج میں پڑھا کر اس کے لیے سرکاری جاب کیوں تلاش کرتا ہے؟ سرکاری اسکول میں کیوں؟ سر سوشل میڈیا نوجوانوں کو مذہبی معاملات میں الجھا رہا ہے یا ان کی رہنمائی کر رہا ہے؟ کہیں عرس منائے جا رہے ہیں، کہیں کچھ کیا جا رہا ہے، تو اس کا رد عمل آنا ہے۔ اس کا فارمولہ ہے کہ جس کو بلیک بورڈ پہ سکھا ہاں، لیکن کسی کامل کے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدائے عکس ساجد علی شمس کے ساتھ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدائے عکس۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد علی شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام صدائے عکس۔ ناظرین محترم، آج ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا نسب سادات کرام کی خوشبو سے مہکتا ہے اور جن کا منصب علم کی روشنی سے منور ہے۔ جب ایک سید زادہ اور ایک استاد ایک ہی کالم میں جمع ہو جائیں تو وہ گفتگو محض گفتگو نہیں رہتی، بلکہ علم و حکمت کا سمندر بن جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سید صابر حسین شاہ صاحب، آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ جی الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ سر آپ کا بہت شکریہ کہ آج آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اتنی مصروفیت کے بعد آپ نے کچھ وقت ہمیں بھی عنایت فرمایا، آپ کا بہت شکریہ سر۔ آپ کا شکریہ کہ آپ نے اس قابل سمجھا کہ آپ سے بات کی جا سکے۔ بہت شکریہ سر۔ بات چیت کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں ناظرین۔ سر ایک طرف سادات کرام کے گھرانے سے تعلق، دوسری طرف پیغمبرانہ پیشہ، کیسا فیل ہوتا ہے؟ یہ تو اللہ کی دین ہے جی۔ سادات کے گھرانے میں پیدا ہونا یہ تو اس رب کی خاص رحمت ہے کہ سید کے گھر پیدا ہوا، اور بطور استاد یہ میری خواہش تھی، کیونکہ میرے والد صاحب بھی استاد تھے۔ اچھا، آپ کے والد صاحب بھی استاد ہیں محترم؟ جی الحمدللہ استاد تھے، تو میں نے ہمیشہ ان کو کاپی کرنے کی کوشش کی ہے۔ صحیح۔ ان جیسا بن تو نہیں سکتا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ جس راستے پہ وہ چلے ہیں وہی جو ہے وہ کام کرو۔ آپ کے والد محترم کس ادارے میں پڑھاتے تھے سر؟ ابھی بھی پڑھا رہے ہیں یا ریٹائرڈ ہو گئے؟ نہیں، وہ ریٹائرڈ ہو گئے تھے 96 97۔ اچھا، کافی پرانی بات ہے یہ۔ آپ کے علاقے میں پڑھایا ہے، پرانی چاودنی، یہ جو پرائمری سکول ہے یہاں پڑھایا ہے۔ جی اس کے بعد 14 میں، اور لاسٹ پہ وہ 114 7 آر کے ساتھ آبادی امیر پور، وہاں پڑھاتے رہے، وہاں سے ریٹائرمنٹ انہوں نے لی تھی۔ صحیح۔ تو میں بس ان
جیسا بننے کی کوشش کرتا ہوں بس کوشش بن تو کریں۔ نہیں سکتا۔ صحیح ہو گیا سر، جب نسب کی شرافت اور استاد کا منصب ایک جگہ جمع ہوں تو ذمہ داری کا ترازو کس طرف زیادہ جھکتا ہے؟ دیکھیں، نسب کا جو تعلق ہے وہ آقا علیہ السلام کے ساتھ سید جو ہیں وہ ان کی لڑی سے ہیں، وہاں سے ہے، اچھا اچھا، تو وہاں پر تو وہ بہت ذمہ داری زیادہ بڑھ جاتی ہے، اور استاد کا پیشہ بھی پیغمبرانہ ہے۔ پیشہ ہے یہاں تو پر میں یہاں پہ اس کو ڈیفرینشیٹ نہیں کر سکتا کہ کہاں پہ جو ہے کس پہلو میں ہمیں زیادہ ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ میرے خیال میں زندگی کے ہر پہلو میں ہمیں جو ہے ذمہ داری کا احساس زیادہ ہونا چاہیے۔ سید ہیں وہ تو اللہ کی دین ہے، استاد بطور پیشہ اگر جوائن کیا ہے، اس کو اپنایا ہے، تو دونوں اپنے اپنے مدار میں ایک ذمہ داری کا احساس رکھتے ہیں۔ ان دونوں کو پورا کرنے کے لیے پوری ذمہ داری کی ضرورت ہوتی ہے۔ تعلیم کے نظام میں کردار سازی تقریباً غائب ہو چکی ہے، بطور ایک معلم آپ کی نظر میں اس خلا کو کیسے پر کیا جا سکتا ہے سر؟ میرے خیال میں یہ انڈیویجول ہے۔ اچھا، ہر انسان کو اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ دیکھیں، استاد جو ہے وہ کیسا پڑھا رہا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور اپنی ذمہ داری کیسی جو ہے وہ نبھا رہا ہے۔ ہمارا جو ہے سب سے مین چیز جو میں سمجھتا ہوں نا ہمارے میں ہے، ہم اپنے حقوق پہ بات کرتے ہیں، اپنے فرائض کو چھوڑ دیتے، فرائض پہ بات ہی نہیں کرتے۔ ہم دیکھیں، استاد کو ہر بچہ میرے خیال میں جو ہے نا استاد کو کاپی کرتے ہیں۔ 90% جو طلبہ ہیں وہ اپنے استاد کو کاپی کرتے ہیں۔ صحیح بات ہے، اور اگر استاد ہی بے ایمانی کر رہا ہے، صحیح بات ہے، تو وہ پھر ہم معاشرہ ویسے ہی تشکیل دے۔ صحیح بات ہے، ان کے لیے مثال ان کے لیے مثال بننا ہے، مثال بننے کے لیے خود اپنی جو ہے وہ اپنی ذات کو ان کے سامنے رکھنا ہے، تو اپنی ذمہ داری پوری طرح ادا کریں گے۔ دیکھیں، کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، ہم جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں جی حکمرانوں پر، وہ کرپٹ ہیں، وہ ایسے ہیں، وہ ایسے ہیں۔ ہم اپنا احتساب کرتے ہی نہیں۔ جب تک خود احتسابی نہیں آئے گی، نہ معاشرہ تبدیل نہیں ہو سکتا۔ ہر بندہ اپنی جو ہے اپنے آپ کو ٹھیک کرے۔ وہ ایک بدلنا ہے تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدل جانے سے میں خانہ نہ بدلے گا۔ آپ کے نزدیک تعلیم روزی روٹی کمانے کا فن ہے یا روح کی بالیدگی کا کوئی خاص عمل ہے؟ لیکن رزق کا وعدہ تو اللہ پاک کا ہے نا۔ تعلیم میرے خیال میں روٹی روزی کمانے کا سبب نہیں ہے۔ اچھا، روٹی روزی اگر اس کے وسیلے سے آتی ہے وہ ایک علیحدہ چیز، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ علیحدہ بات ہے۔ لیکن میرے خیال میں تعلیم جو ہے وہ اس لیے ہونی چاہیے کہ انسان اپنے آپ کو اپنا اندر نکھار سکے، اپنے آپ کو روشن کر سکے، اپنا اندر جو ہے وہ اس قابل کر سکے کہ اچھا اور برا جو ہے وہ پہچانا جا سکے۔ صحیح۔ سر، آج کی جو نوجوان نسل ہے جو سوشل میڈیا کے زیر اثر سادات کرام کی توہین کرتی ہے، اسے آپ علم کی کمی مانتے ہیں یا تربیت کا فقدان؟ علم کی کمی تو نہیں میں مانتا، اچھا، علم تو زیادہ ہو رہا ہے۔ تعلیم دیکھیں، علم اور تعلیم میں فرق ہے۔ علم جو ہے مطلب جو ہے تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تربیت سازی ہو رہی ہے۔ اچھا، علم تو شیطان کے پاس بھی بہت زیادہ تھا، ٹھیک ہے، اور سب سے پہلا اور اس کا جو سب سے پہلا جو اس نے اللہ پاک کی نافرمانی کی ہے، اس نے غرور دکھایا اسے میں ہے کہ جو مجھے معلوم ہے وہ انہیں معلوم، ان کو معلوم نہیں ہے۔ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے نا۔ تو یہ چیز جو ہے وہ انسان میں غرور بھی پیدا کرتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ باقی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کی کمی نہیں ہے، میں کہتا ہوں کہ یہ غرور ہے۔ اچھا، اب ہم جو ہے سادات کی دیکھیں، سادات کرام کی جو ان کی عزت ہے، تکریم ہے، وہ اگر اس نسبت سے آپ کر رہے ہیں اور کرنی بھی چاہیے، ظاہر ہے جی، مقدس گھرانہ ہے، مقدس نسب ہے، تو یہ چیز جو ہے
اس کی وجہ سے نہیں ہے، یہ کوئی اور دوسرا پہلو ہے کہ انسان کے اندر وہ غرور آ گیا جی میں بھی یہ ہوں یہ بھی یہ، تو اس چیز نے جو ہے نا صحیح بات۔ انسان کو جو ہے وہ دور کر دیا ہے۔ سر معاشرے کو بدلنے کے لیے درجنوں کتابیں پڑھنا بہتر ہے یا صاحب کتاب کے اسوہ پر چلنا؟ صاحب کتاب کے اسوہ پر چلنا میرے خیال میں جو ہے نا، دیکھیں کتاب قرآن پاک آپ پڑھ لیتے ہیں جی ٹھیک ہے، لیکن حضرت عائشہ صدیقہ کا قول ہے کہ قرآن پاک جو حضور کا اخلاق ہے، حضور کا اخلاق جو ہے اس پہ بیسیکلی چل کے ہم آخرت کو سنوار سکتے ہیں۔ سنوار سکتے قرآن پاک جب تک ہم حضور کے اخلاق کو نہیں سمجھیں گے قرآن پاک کو سمجھ ہی نہیں سکتے، صحیح بات۔ ٹھیک ہے نا؟ تو کوئی میرے خیال میں صاحب کتاب کا جو اسوہ ہے اخلاق ہے اس پہ چلنا جو ہے وہ زیادہ ضروری ہے، بہتر ہے۔ نہ کہ اب ایسے بھی جو ہیں وہ کتابیں لکھنے والے ہیں جن کا اخلاق شاید کتابوں میں الفاظ تو ایسے ہیں ہاں کہ لیکن بندہ عملی طور پر کچھ عملی خاص کتاب میں وہ ہاں، نظر نہیں آتا۔ نظر نہیں ہاں آتا، صحیح بات۔ والدین اپنے بچوں کی پڑھائی پر توجہ دیتے نہیں لیکن اچھے رزلٹ کی توقع استاد سے رکھتے ہیں، یہ سوچ معاشرے میں کیسے پروان چڑھی سر؟ احساس ذمہ داری نہیں ہے والدین میں۔ دوسرا جو ہے وہ غربت، میرے خیال میں ہمارا اسکول جو ہے یا جو جس لیول پہ ہم پڑھا رہے ہیں، جن بچوں کو ہم پڑھا رہے ہیں، پہلی بات ہے احساس ذمہ داری، ٹھیک ہے، کہ جب تک ایک استاد کے پاس بچہ 6 گھنٹے کے لیے جی ٹھیک ہے، پیریڈ ہیں، ایک استاد نے 40 منٹ پڑھانا ہے، 35 منٹ پڑھانا ہے، اسی میں اس نے سننا ہے، اسی میں اس نے ٹیسٹ لینا ہے، اسی میں آگے پڑھانا ہے، صحیح بات، ٹھیک ہے، اور باقی سارا ٹائم وہ والدین کے پاس ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ میرے خیال میں کہ احساس ذمہ داری نہیں ہے والدین میں، جب تک یہ نہیں ہوگی بچے سے اچھا رزلٹ لیا جا سکتا ہی نہیں۔ اپنی ذمہ داری دوسرے پہ ڈال دینا، یہ جو ہے نا یہ چیز، یہ اور یہ ہمارے اوورآل معاشرے میں سرایت کر گئی ہے، ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ جی اس کی غلطی ہے۔ صحیح میرے خیال میں سر ایک نظریہ تھا کہ بے ادب طالب علم زندگی میں ترقی نہیں کر سکتا، لیکن آج امیر باپ کا بیٹا جو استاد کا بے ادب ہے اعلیٰ عہدوں پر فائز ہے، کیا نظریہ بدل گیا ہے یا کوئی اور بات ہے؟ دیکھیں یہ ظاہری ترقی تو ہے، اچھا میرے خیال میں یہ ظاہری ترقی، لیکن حقیقی نہیں۔ اچھا ہاں اس میں فرق ہے، اس میں فرق ہے۔ اچھا دیکھو ہم تو بینگ مسلم، ہماری حقیقت تو یہ ہے نا کہ ہم نے اگلا دیکھنا، اگلا سفر۔ یہاں پر تو وہ ہو سکتا ہے کسی اچھے عہدے پہ چلا جائے، ٹھیک ہے، کسی کے ریفرنس سے بھی کسی کے ریفرنس سے، ہمیں تو حقوق العباد سے پہلے حقوق اللہ سے پہلے حقوق العباد سکھایا جائے، صحیح بات، ٹھیک ہے، اور ان میں والدین کا ادب، اساتذہ کا ادب ہم نے جو پڑھا ہے، جی جی، تو ظاہری طور پہ ہو سکتا ہے وہ کسی اچھے عہدے پہ چلا جائے، لیکن میرے خیال میں حقیقی جو ہے نا ترقی وہ اس سے بہت دور، بہت دور میرا اپنا۔ ٹاٹ اور گھاس پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم اپنے استاد کے قدموں کو ہاتھ لگاتا ہے، جبکہ آج کے دور میں بینچ پر بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والا طالب علم اتنا بے ادب ہے، کیا وجہ ہے سر؟ وجہ میرے خیال میں تو جو یہ ہے کہ ہم نے بچے کو استاد کے برابر لا کے کھڑا، جب وہ گھاس پہ بیٹھا تھا، ٹاٹ پہ بیٹھا تھا، تو نیچے بیٹھ کے اس میں وہ ادب بھی سیکھ رہا تھا، صحیح، وہ جان رہا تھا کہ میں جو ہے استاد سے ایک درجہ نیچے ہوں، صحیح بات، اب ہم اس کو درجے میں برابر لے آئے۔ یہ چیز میرے خیال میں سب سے زیادہ فیکٹر ہے بے ادب ہونے کا، یا مطلب کہ استاد کے ساتھ وہ تعلق قائم نہیں ہے آج بچے کا کہ ہم نے استاد کے برابر لا کے اس کو کھڑا کر دیا، اس کا نقصان کیا ہے، مطلب جو حقیقی نقصان ہے وہ اس کا یہ۔ سر ایک طبقے کی رائے ہے کہ امیر کا بچہ ہی پیسوں کی بدولت اچھے ماحول میں پڑھ کر اعلیٰ عہدوں پر فائز ہو جاتا ہے، جبکہ غریب کا بچہ غربت کی وجہ سے اس مقام پر نہیں پہنچ پاتا، وہ ہمیشہ غریب ہی رہتا ہے، اس بارے میں آپ کی رائے کیا ہے سر؟
دیکھیں میں اس کو نہیں مانتا. اچھا بینگ مسلم ہمارا تو یہ ہے نا کہ ہم محنت کریں گے, محنت کا پھل اللہ پاک نہیں رکھتا. جس نے محنت کی ہے اللہ پاک اس کو نوازتا ضرور ہے, ٹھیک ہے. پھل ضرور دیتا ہے. وہ اتنی بڑی ذات ہے, کیا وہ جو ہے وہ بے انصافی کر سکتا ہے کہ ایک بندے نے محنت کی ہے ٹھیک ہے. تو اس کو اس کا ہاں وقت لگ سکتا ہے, اچھا یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا ٹائم لگ جائے, اچھا لیکن یہ تو مانا ہی نہیں جا سکتا نا کہ اللہ پاک جو ہے کسی کی محنت رائے گاں جانے دے. اگر جس نے سر محنت کی ہے اس نے وہ اس کا پھل پانا ہی پانا. اگر وہ محنت کر رہا ہے لیکن اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اچھا نہیں ہے, اس کا باپ پیسہ افورڈ نہیں کر سکتا, اس کا ایفیکٹ اس پر پڑتا ہے سر کہ وہ کہے کہ میں تعلیم چھوڑ دیتا ہوں, میرے والد سارا دن محنت کرتا ہے. مشکلات ضرور آتی ہیں جی, یا اس کا میرٹ اتنا نہیں بڑھتا. میں اپنا مطلب جو ہے نا, میں اس کا ذاتی تجربات ایسے ہیں میرے, مجھے پڑھاتے ہوئے 10-15 سال 20 سال ہو گئے ہیں. ذاتی تجربات میرے ضرور ہیں کہ کچھ لوگ ایسے تھے جی کہ جو افورڈ نہیں کرتے تھے, اچھا لیکن الحمدللہ وہ پڑھے بھی اور اس وقت وہ اچھے مقام پر بھی. ٹھیک ہے, مطلب کہ یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, اور تجربہ بھی ہو ہی نہیں سکتا. ہاں جی, کہ بچے تھے ایسے تھے کہ فیملی بیک گراؤنڈ بالکل ایسا تھا کہ مطلب پڑھائی کا نہیں ہے, بہت مشکل محسوس ہوتا تھا, لیکن وہ مسبب الاسباب ہے, وہ سبب پیدا کرتا ہے. محنت کوئی کرتا ہے نا تو اس کا پھل وہ ضرور. سر ایک سرکاری ملازم اپنے بچے کو پرائیویٹ سکول یا کالج میں پڑھا کر اس کے لیے سرکاری جاب کیوں تلاش کرتا ہے, سرکاری سکول میں کیوں نہیں؟ سرکاری جاب میرے تو خیال میں جاب تلاش ہی نہیں کرنی چاہیے. اب آپ نوکری بنا رہے ہیں نا, ٹھیک ہے, اور آقا علیہ السلام نے تجارت میں جو ہے وہ فائدہ بتایا ہے, خود بھی کی ہے, سنت بھی ہے, تو میرے خیال میں تو نہیں. لیکن یہ آپ کا یہ المیہ ہے, یہ ضرور المیہ ہے کہ سرکاری سکول میں یا سرکاری جاب کرتے ہیں, پرائیویٹ اداروں میں پڑھاتے ہیں اور پھر سرکاری, یہ بالکل المیہ ہے. یہ اس چیز کو جو ہے, اس چیز کو کم کیا جا سکتا ہے. وہ ہے جو ہے وہ اگر برابری پہ کی سطح پہ آ جائے نا. اب ہم لوگ جو ہیں وہ سرکاری سکولوں میں پڑھے ہیں جی, ٹاٹوں پہ بیٹھے ہیں جی, بالکل ٹھیک ہے, لیکن پھر اب پڑھا بھی رہے ہیں, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ ہم جو ہے وہ اب ایک وہ جو ہے نا ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ جی سرکاری سکول میں پڑھ رہا ہے تو یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. اس چیز نے بہت خرابی کر دیا معاشرے میں. یہ میرے خیال اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے سر, سوشل میڈیا نوجوانوں کو مذہبی معاملات میں الجھا رہا ہے یا ان کی رہنمائی کر رہا ہے؟ اصل میں نا ہر چیز کا ایک پازیٹیو پہلو ہوتا ہے, ایک نیگیٹو ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. سوشل میڈیا نہیں الجھا رہا. اچھا, آپ کی رائے؟ میری رائے یہ ہے کہ سوشل میڈیا نہیں الجھا رہا, ہمارے علماء الجھا رہے. اچھا اچھا اچھا, ہم اہل سنت سے تعلق رکھتے ہیں, سنتے تھے, بڑوں سے سنتے تھے کہ کچھ معاملات ایسے ہیں کہ ان پہ زبان جو ہے یا کف لسان کا حکم ہے. اچھا اچھا, اور ہمارے ائمہ کرام جو اہل سنت کے تھے انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جی خاموشی اختیار کریں, اور اس خاموشی کو اب توڑ دیا گیا ہے. ٹھیک ہے نا, مین وجہ یہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ چیز آئی ہے نا کہ وہ خاموشی چھوڑ کے کہیں عرس منائے جا رہے ہیں, کہیں کچھ کیا جا رہا ہے, تو اس کا رد عمل آنا تھا. اچھا, وہ تھرو سوشل میڈیا ہے یا کہیں سے بھی ہے, ٹھیک ہے نا. سوشل میڈیا نے وہ پہ آ گیا. اب کیونکہ ہر ایک کے دسترس میں ہے وہ سوشل میڈیا, تو اس نے ادھر سے ہی دیکھنا ہے. وہاں پہ اب جو چیز میرے خیال میں یہاں پہ سب سے بڑا جو ہے نا وہ ہمارے علماء کرام کو اس چیز پہ توجہ دینی چاہیے, کہ غور کرنا چاہیے کہ جو چیزیں تھپی ہوئی تھیں
ہاں ان کو اس کو چھپا رہنے دیں. چھپا رہنے دیں، ہاں اس جی، کو نہ چھیڑیں دوبارہ. ان کو نہ چھیڑیں. ہاں اس سے جو ہے وہ مذہبی جو ہے وہ ہاں اختلافات ہو اختلافات سکتے بڑھ ہیں. رہے ہیں. بالکل صحیح ہاں بات. جی. سر کیا روحانیت سکھائی جا سکتی ہے یا یہ صرف محسوس کرنے والی چیز ہے؟ یہ دونوں اکٹھے ہی چلتے. اچھا. ہاں جی. دیکھیں، ایک مرشد یا کامل جو ہے وہ رستہ ضرور بتائے گا. ٹھیک ہے. اس کے لیے اس کے پاس جانا پڑے گا. جا کر ہی آپ سیکھو گے نا. صحیح ہے. پھر اس کے بعد اس رستے پہ چلنا آپ کی ذمہ داری. ذمہ داری وہ یہ نہیں کہتا کہ لازمی چلیں. ہاں جی، یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی میتھ کا فارمولہ ہے کہ جس کو اچھا بلیک بورڈ پہ سکھا دے. ہاں، لیکن کسی کامل کے پاس جانا، کامل سے سیکھنا ضرور پڑے گا. پھر اس کے بعد جیسے دیکھیں نا، پیاس محسوس تو کی جا سکتی. بالکل. ٹھیک ہے، اس کو بجھانے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے. تو کسی کامل کے پاس جانا ضرور پڑے گا سیکھنے کے لیے. اس پہ چلنا آپ کی ذمہ داری. ٹھیک. سر آپ کے لہجے کی مٹھاس جو ہے یہ خاندانی ورثہ ہے یہ پیشے کا اثر ہے؟ دونوں چیزیں. اچھا. ہاں جی، مطلب کہ میرے بڑے جو ہیں وہ یہی تھا کہ وہ سارے جو ہے وہ دھیمے لہجے کی تھے. اچھا. ہاں جی، والد صاحب جو ہیں یا میرے دادا ابو سنتے ہیں. دادا ابو کو دیکھا تو نہیں، لیکن سنتے جو ہیں کہ ان کا لہجہ، مطلب ایک بہت مشہور بات مجھے اپنے والد صاحب سے سننے کو ملی کہ یہ ہمارے ساتھ ہے شیخ طیب کا دربار. جی. تو یہاں پر یہ جو دربار تھا یہ ایک ہندو گھرانہ تھا. ادھر وہ بڑے نواب تھے، انہوں نے بنوایا اور انہوں نے ساتھ مسجد بنا دی. تھے تو ہندو. اچھا. مسجد بنا دی. تو اب وہ مسجد میں جائے کوئی نہ کہ جی یہ تو کافر نے بنائی ہے. اچھا. تو دادا ابو کے پاس آئے کہ جی یہ ایسے ہے کہ مسجد میں نے اللہ کا گھر بنایا ہے کہ لوگ یہاں پر نماز پڑھیں، لیکن وہ جاتے نہیں ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی نہیں جاتا تو نہ جائے، میں تمہاری مسجد میں آ کے نماز پڑھوں گا. اچھا. تو یہ مطلب ایک ادھر سے بھی تھا. اور پھر ہمارے جو پیشہ ہے نا، اس کی ڈیمانڈ بھی ہے. ڈیمانڈ بھی ہے. ٹھیک ہے. یہ اس کی ڈیمانڈ بھی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس کو لے کے چلنا ہے کہ بچے کے لیول پہ جا کر اس کے مطابق جا کر جو ہے پڑھانا ہے. پھر ہی ہے. ناکامی سے ڈرنے والے جوانوں کو آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ میرا پیغام ہے کہ محنت کریں. ناکامی جو ہے وہ شروع ہی نہ سے ہوتی ہے. سر یہ ڈر پیدا کہاں سے ہوتا ہے یہ جو ناکامی والا ہے؟ حالانکہ آج کل کے نوجوان تو سوشل میڈیا کے انفلوئنسر ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، موٹیویشنل ویڈیو دیکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود پتہ کیا جو ڈر ہے نا، یہ ڈر ذمہ داری کا احساس بھی جو ہے نا اس پہ کہ جی کسی پہ کوئی توقعات وابستہ کر لیتا ہے کہ جی یہ ہوگا تو ہمارے حالات بدلیں گے یا اس طرح کا. جی. یہ یہاں سے شروع ہوتا ہے. اچھا. کہ پتہ نہیں میں کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا. پہلے ہی اپنی ذہنی مطلب اس پہ توقعات قائم کر لی گئی ہیں. جی. اب اس کے ذہن میں ہے کہ پتہ نہیں میرے سے ہوگا یا نہیں ہوگا. تو یہ ڈر جو ہے نا وہ میرے خیال میں زیادہ نوجوانوں میں زیادہ پیدا ہو رہا ہے. اور اس سے یہی ہے کہ محنت کریں. ناکامی تو شروع ہی نہ سے ہو. اچھا. ناکامی ٹھیک ہے نا، کام ہو ہی جانا ہے. اس نے کام کر دینا. آپ محنت کریں، آپ کا کام یہی ہے کہ آپ نے محنت کرنی ہے، اپنا پورا دینا ہے، باقی اللہ پہ چھوڑ. بہت شکریہ سر آپ کا. ناظرین محترم، یہ تھے سید صابر حسین شاہ صاحب، اور آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ پیر سید نواز علی شاہ صاحب کے بیٹے ہیں، جو 113 سیونار کی بہت ہی مشہور مذہبی شخصیت ہیں. سادات کرام کے جھرمٹ میں رہتے ہیں سید صابر حسین شاہ صاحب، اور یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج ہم نے ان کا انٹرویو کیا ہے. انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک ہمیں اجازت دیجیے. فی امان اللہ.